بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام مصطفیٰ مفتی سید غلام مصطفیٰ بخاری عقیل فقہ ٹی وی کی طرف سے ناظرین سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں نے طلاق کی کچھ صورتیں بتائی تھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اس طرح طلاق ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ہنسی اور مذاق میں طلاق لے، یعنی اب اس کو یہ بات یاد رکھیں، طلاق میں خوشی کے لیے طلاق دینا، خوشی سے طلاق دینا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے اس کو مجبور کیا اور مجبور کر کے اسے طلاق لی گئی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور مجبور کرنے کی وضاحت میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اور اسی طریقہ سے اگر بطور مذاق الفاظ طلاق کہے اور میں نے ایسا مراد لیا جو نہیں بن سکتا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ خفیف العقل شخص، یعنی جو پوری طرح حواس میں نہیں ہے، عقل و شعور میں نہیں ہے، ایسے شخص کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ ایک صورت انسان کی یہ ہے کہ انسان کی زبان نہ ہو، گونگا جس کو کہتے ہیں۔ گونگے کی طلاق کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے اشارے سے اس نے طلاق اشارے سے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن سامعین کرام یہ یاد رکھیں کہ آج کل باقاعدہ اشاروں کی زبان ہے، تو اس زبان میں طلاق کے لیے جو اشارہ معتبر ہے وہی اشارہ ہوگا تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لکھ کر طلاق دے، اس کے بغیر اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر پھر کسی نے کوئی لفظ کچھ کہنا چاہتا تھا، نکل لفظ طلاق گیا یا لفظ طلاق بولا اور اس کے معنی نہیں جانتا تھا، حد درجہ جاہل ہے یا نو مسلم ہے، یا سامن لفظ طلاق بول دیا، غفلت اور ہنسی مذاق میں یہ لفظ بولا، یا ڈرانے دھمکانے کے لیے لفظ طلاق بولا، تو ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسا مرض جس کا مرض زوال عقل تک نہ پہنچا ہو تو اس کی طلاق بھی ہر صورت میں واقع ہو جائے گی، البتہ سرسام، برسام یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے عقل جاتی رہی تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کوئی شخص سوتا رہا، سوتے ہوئے اس نے بیوی کو طلاق دی، اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عموماً غصے کی حالت میں طلاق کے بارے میں لوگ بہت جب طلاق دے لیتے ہیں، پشیمانی ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے تو طلاق غصے میں دی تھی۔ علماء سے رجوع کرتے ہیں، بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جناب میں نے غصے میں طلاق دی، تو میں اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی طلاق واقع ہو جائے گی، تو میں اس کا اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ جناب ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شوہر باہر سے آیا ہو، بیوی نے اچھا کھانا رکھا ہو، گھر صاف ستھرا ہو، اس کو اچھی طرح اس کو انٹرٹین کیا، جب وہ فارغ ہو گیا شاید سے کہا چلو تم نے آج میری بڑی اچھی خدمت کیا، میں تمہیں انعام میں طلاق دیتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، طلاق ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے، اور غصے کی ایسی حالت کہ جس میں عقل جاتی رہے، ایسی صورت ناممکنات میں سے اگر نہیں تو کم از کم یعنی حالات میں سے نہیں تو ناممکنات میں سے ضرور ہے۔ اس لیے ایسی حالت جو غصے میں ہوئی اور طلاق دی، وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ محض طلاق دہندہ کے کہنے پر کہ جناب مجھے غصہ تھا، میں نے غصے میں طلاق دی، اس کی کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے۔ غصے سے مراد وہ حالت ہے کہ جب عقل زائل ہو جائے غصے سے، اور یہ صورت عملاً ناممکن ہے ایسا ہو۔ اگر کسی نے ایسی شے پر الفاظ طلاق لکھے جس پہ الفاظ واضح نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ پانی پہ لکھے یا ہوا میں لکھے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس نے طلاق کاغذ وغیرہ پر لکھ کر دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ طلاق کی نیت بھی ہو۔ اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کی یہ سلسلے میں مزید جو صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ ان مسائل کو پڑھیں، سنیں وکی ٹی وی کے ذریعہ سے، اور جو بات سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں اس کے لیے سوال بھیجیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور بار بار دیکھیں تاکہ اس معاملے میں جو ہم غفلتیں کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی بالکل صراحتاً خلاف ورزی کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔